عثمان بن عفان نے کہا میں تم سب سے قسم دے کے پوچھتا ہوں، جب مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا تو یہودی سے بئر روما کس نے خرید کر دیا؟ مسجد نبوی چھوٹی تھی، زمین میں نے خرید کر دی، اب تم مجھے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا شہید کرنے کے بعد خون نکلا اچھلا تو وہ اس آیت کے اوپر جا کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پھر میں نے دیکھا دو پرنالے آسمان سے خون کے بہنے لگے زمین کی طرف۔ جنتی ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہودی فکر مند ہوئے، اور یہودی ہیں ہی مسلمانوں کے دشمن، کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، تو لڑائی تو وہ کر نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے کہ اسلام پھیل چکا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ تو ایک یہودی جو مسلمانوں کی شکل میں آیا، منافق بن کے، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے پلاننگ شروع کی مسلمانوں کے خلاف۔ قصہ مختصر یہاں تک کہ 800 یا 900 بندے مدینہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف پلاننگ شروع کر دی اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جمعے میں تشریف لائے، تو جیسے ہی خطبہ شروع کیا تو ایک منافق کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ تیسرا کھڑا ہو گیا، تو پوری مسجد میں شور مچ گیا۔ وہ عصا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ایک منافق آیا، اس نے وہ عصا توڑ دیا۔ یاد رہے یہ وہی عصا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسی عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس لاٹھی سے، اسی عصا سے عثمان بن عفان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ان کے محبین صحابہ میں سے انہوں نے ان کے گھر پہنچایا، اور منافقین نے عثمان بن عفان کے گھر کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور نہ وہ مسجد میں ان کو آنے دیتے، نہ پانی پہنچانے دیتے، نہ کوئی اور غذا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھجوایا کسی کے تھرو کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ پانی لے کے آ رہے تھے، یہاں تک کہ منافقین نے مشکیزے کو تیر مار سارا پانی گرا دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی مشکیزے میں ڈالی اور اپنی پگڑی عثمان بن عفان کے گھر میں پھینکی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ علی پانی پہنچانے آیا تھا۔ اور لڑائی سے عثمان بن عفان نے منع کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ لڑے بالکل نہیں، اور وہ اللہ کے شیر تھے، لڑ سکتے تھے، لیکن امیر المومنین کی اطاعت کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر تشریف لائے اور کہا تمام مدینہ والے اور تمام دشمن جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو عثمان بن عفان نے کہا میں تم سب سے قسم دے کے پوچھتا ہوں، جب مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا، لوگ میٹھے پانی کے لیے ترستے تھے، تو یہودی سے بئر روما کس نے خرید کر دیا؟ تو سب نے کہا انت یا عثمان، عثمان تم نے۔ پھر انہوں نے پوچھا جب مسجد نبوی چھوٹی پڑی تو اس کو زمین، اس جو چاروں طرف زمین تھی مسجد نبوی کی، وہ کس نے خرید کے دی؟ تو سب نے کہا انت یا عثمان، عثمان تم نے۔ تو کہنے لگے کہ جب پانی نہیں تھا، پانی میں نے خرید کر دیا، تو ابھی تم لوگ مجھے پانی نہیں دیتے۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی، زمین میں نے خرید کر دی، اب تم مجھے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ پھر کہنے لگے جیش العسرہ، جنگ تبوک کے اندر سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ کس نے پیش کیا، اور 900 اونٹ کس نے دیے؟ سب نے کہا انت یا عثمان، عثمان تم نے۔ پھر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کس نے نکاح کیا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد ایک فوت ہوتی، تو میں ان 40 کا نکاح عثمان سے کرتا۔
تو انہوں نے کہا انت یا عثمان، آپ نے کیا۔ پھر کہنے لگے مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، یا اسلام میں 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک، قتل کے بدلے قتل ہو۔ دوسری، جب کوئی شادی شدہ زنا کرے یا اس کو رجم یا قتل کیا جائے۔ تیسرا، جب کوئی ارتداد کرے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا نہ میں نے اسلام کو چھوڑا مرتد ہوا، نہ میں نے کسی کا قتل کیا، اور زنا تو دور کی بات، میں تو غیر محرم کی طرف میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ یہ تو وہ عثمان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ قصہ مختصر، پھر انہوں نے کیا کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا شہید کرنے کے بعد خون نکلا، اچھلا، تو وہ اس آیت کے اوپر جا کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری طرف سے ان کو کافی ہو جائیں گے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حسن بن علی نے خواب دیکھا، کہنے لگے یا ایھا الناس رأیت البارحۃ عجبا فی منامی، رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میں نے اللہ کا عرش دیکھا۔ پھر کیا ہوا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، فقام عند قائمۃ من قوائم العرش، عرش کے ایک پائے کے، جو عرش کے پائے ہیں ان کے ایک پائے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ فجاء ابو بکر، پھر ابو بکر آئے، فوضع یدہ علی منکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر رکھا۔ پھر کہنے لگے فجاء عمر، پھر عمر آئے، فوضع یدہ علی منکب ابی بکر، پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ فجاء عثمان، پھر عثمان آئے، فوضع یدہ علی منکب عمر رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، فاشار بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہنے لگے یا اللہ سل عبادک فیما قتلونی، آپ اپنے بندوں سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے فرأیت فانبعث من السماء میزبان من دم الی الارض، پھر میں نے دیکھا 2 پرنالے آسمان سے خون کے بہنے لگے زمین کی طرف۔ تو پھر حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہنے لگے ذالک دم عثمان یطلبہ اللہ بہ، یہ عثمان کا خون ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے عثمان کو کیوں قتل کیا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، سب نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کی، اور سب نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر خون ریزی سے بالکل منع کر دیا، یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے، خود دنیا سے چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کے لاج رکھتے ہوئے چلے گئے۔ تو ہمارا دل ہر صحابی کے بارے میں پاک ہونا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دیا جیش العسرہ تبوک والے دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درہم کو یوں اچھال رہے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اگر عثمان اس کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو عثمان کو کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صف میں کھڑا کرے۔